ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تیرا شیوا کرم ہے اور میری عادت گدائی کی، تیرا شیوا کرم ہے اور میری عادت گدائی کی، نہ ٹوٹے آس اے مولا تیرے در کے فقیروں کی۔ ادھر بھی ابر رحمت آئے اور یوں جم جم کے برسے، ہو کھیتی سرسبز ہم غریبوں بد نصیبوں کی۔ خزاں میں بھی شجر سرسبز ہو کر پھول پھل لائیں، ہو شہرت باغباں کی باغ کی غنچوں کی پھولوں کی۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، کہو انشاءاللہ، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ نماز والا درود۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، باپردہ باحیا محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، دعوت و تبلیغ کی نسبت سے زندگی میں پہلی مرتبہ آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات ہو رہی ہے، اور آج کی زیارت اور ملاقات کا ذریعہ پیر طریقت، رہبر شریعت، کنز العلماء، یادگار اسلاف، عالم اسلام کے مذہبی روحانی عظیم سکالر جناب پیر حافظ محمد اقبال صاحب قریشی دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص محبت بھری دعوت پر حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری اور آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول کرے کہ ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ حضرت نے موضوع بہت زیادہ دے دیے ہیں، حاضری پہلی دفعہ ہوئی ہے، کوشش کروں گا انشاءاللہ گلدستہ پیش کروں، اور ایسا گلدستہ ہوگا کہ انشاءاللہ اگلے سال تک اس کی خوشبوؤں سے آپ کا دماغ معطر رہے گا۔ میرا بیان انشاءاللہ العزیز دعا کی اہمیت کے ارد گرد انشاءاللہ گھومے گا، اس لیے کہ یہ توحید و سنت کا مرکز ہے، یہ روحانی مرکز ہے، یہ تربیت کا مرکز ہے، یہ اصلاح کا مرکز ہے، یہ ختم نبوت کا مرکز ہے، یہ صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کا مرکز ہے۔ میرے بیان کے اندر اللہ کا قرآن ہوگا، مدنی کا فرمان ہوگا، جنت کا سامان ہوگا، راضی رب رحمان ہوگا، ماننے والا مسلمان ہوگا۔ ابھی بھی سب کی سبحان اللہ نہیں، ذرا آج تھوڑا سا ذرا تقاضا دبانا نہیں، کھولنا۔ جب آپ توجہ کے ساتھ حضرت کی موجودگی میں میرا بیان سنیں گے تو انشاءاللہ انسانی غم دور ہو جائیں گے، دل و دماغ پر نور ہو جائیں گے،
اعمال نامے رشک طور ہو جائیں گے، خدا تعالی بے حد مسرور ہو جائیں گے۔ صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ دعا تمام عبادات کا مغز ہے، تمام عبادات کا خلاصہ ہے، تمام عبادات کی روح ہے، تمام عبادات کا ست ہے، تمام عبادات کا مکھن ہے۔ دعا جو ہے اصل میں ہے یہی عبادت، الدعاء هو العبادہ۔ حضور نے فرمایا دعا ہی اصل عبادت ہے، جس سے آج ہم کسل و تقاعد کے مریض نظر آ رہے ہیں۔ دعا جو ہے، جب میں اور آپ حضرات ہاتھ اٹھاتے ہیں، 3 چیزوں میں سے اللہ ایک چیز ضرور عطا کر دیتے ہیں، یا مانگی ہوئی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، یا اس دعا کے بدلے میں آنے والی آفت، مصیبت، ٹینشن کو ٹال دیتے ہیں، یا اس دعا کو اللہ اپنے سٹیٹ بینک میں جمع کر لیتا ہے، اور قیامت والے دن اللہ اس بندے کو بلائے گا، یہ دعا بھی کی تھی، یہ بھی کی تھی، یہ بھی کی تھی، اس وقت مصلحت کے خلاف تھا، اس لیے آج ساری دعاؤں کا تمہیں بدلہ اور ثمر دے رہا ہوں۔ تو اس وقت بندہ کہے گا یا اللہ دنیا میں 5-10% جو تو نے میری دعائیں قبول کی تھی وہ بھی نہ قبول کرتا، ساری اپنے خزانے میں جمع کر لیتا اور آج مجھے اس کا اجر و ثواب عطا کرتا۔ ٹھیک ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، پر اتنی تو نہیں کہ اب آپ کی سبحان اللہ بھی نہ نکل۔ مجھے تنگ نہ کرو، وقت تھوڑا 1 گھنٹہ حضرت نے دیا ہے، 1.5 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے۔ خدا کے لیے ذرا ہوش میں بیٹھے آپ نے سبحان اللہ بھی کہنا ہے اور توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے۔ توجہ میری طرف ہے۔ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، زمین و آسمان کا نور ہے، اور دعا جو ہے یہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور دعا جو ہے یہ اللہ نے اس بندے کو عطا کی ہوئی ہے جس کو عرش پر پسند کر لیتا ہے۔ میں خانے میں میں کش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں۔ پورے پنجاب میں اتنے آدمی نہیں بیٹھے حزب البہار کے لیے جتنے اس مسجد میں بیٹھے، تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں خانے میں میں کش آتے نہیں، میں خانے میں میں کش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں، از خود دیوانے بنتے نہیں، دیوانے بنائے جاتے ہیں۔ دعا بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ میں مختصر کر کے ایک جملہ کہہ کے آگے چلتا ہوں، ذرا موٹر وے پہ چڑھتا ہوں، ذرا 5 منٹ مجھے دے دیں، ذرا سبحان اللہ کہو ذرا۔ بدر کے اندر اللہ کا وعدہ تھا کہ میں نے آپ کو فتح دینی ہے، لیکن آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنے آنسو بہائے کہ بدر کی ریت کے ذرات بھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئے، یہ چادر مبارک بھی زمین پہ جا گرتی ہے۔ ابو بکر نے پیچھے سے آ کر پکڑ لیا، یا رسول اللہ بس کر دیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اور نبوت کیا کہہ رہی تھی پیر صاحب؟ نبوت کہہ رہی تھی یا اللہ کفر کو اپنے سامان پہ ناز ہے، تیرے مدنی کو رحمان پہ ناز ہے۔ ماشاء اللہ، توجہ میری طرف۔ دعا کوئی ہے نا چیز۔ حضور فرماتے ہیں عمر تم عمرے کے لیے جا رہے ہیں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یا اخی لا تنسا، عمر اپنی دعاؤں کے اندر مصطفیٰ کو نہ بھول جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا کوئی اہمیت والی چیز ہے نا، اس لیے تو پیر صاحب نے آپ کو بلایا کہ آ جاؤ، دعا ہوگی، ذکر ہوگا، فکر ہوگا، حزب البہار ہوگا، وظائف دیے جائیں گے۔ یہ دعا بڑی اہمیت والی چیز ہے میرے بھائیوں، یہ اہمیت والی چیز ہے تو حضور عمر سے کہتے ہیں، توجہ ہے، حضور عمر سے کہتے ہیں زندگی میں تیری ملاقات اویس کرنی سے ہو جائے تو اپنے لیے دعا کرا لینا۔ میں پھر ایک جملہ کہہ دوں، اللہ سے حضور نے عمر کو مانگا، اور عمر کو حضور کہتے ہیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور عمر سے کہتے ہیں تیری ملاقات اویس کرنی سے ہو جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ دعا
تضرع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، لجاجت ہو، آنسو ہو، بے نیازانہ انداز میں دعا مت مانگا کرو۔ کیوں؟ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا۔ حکومت اپنی اپنی ہے، وہاں تیری ہے، یہاں میری ہے۔ آواز نہیں آئی ذرا؟ وہاں تیری ہے۔ لٹر قسم کے فقیر کی طرح مانگو۔ اب میرا موضوع کیا ہے؟ تو نے تھوڑا مانگا ہے، میں زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ تھوڑا اونچی کہو۔ اللہ کہتے میرا بندہ تو نے تھوڑا مانگا ہے، میں زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ تو نے کم مانگا ہے، میں زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک چھٹانک شہد مانگا تو حضرت نے فرمایا پورا مشکیزہ دے دو۔ آواز نہیں آئی؟ حضرت نے فرمایا پورا مشکیزہ دے دو۔ وہ جی ایک چھٹانک مانگ رہا ہے، آپ مشکیزہ دے رہے ہیں۔ فرمایا وہ اپنی طلب کے مطابق مانگ رہا ہے، ہم اپنی سخاوت کے مطابق دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تقاضے دبا کے بیٹھے بھائی، دوستوں بزرگوں، پیر صاحب کو آپ میرے لیے وقف کر دیں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ توجہ ہے میری طرف؟ جب کوئی آتا ہے نا نمائندہ، پھر آپ کی توجہ بھی ادھر ہو جاتی۔ آپ نے کم مانگا ہے، میں زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ اس بات کو ذرا یاد رکھنا۔ ارد گرد میں نے اسی کے تبلیغی جماعت کے کتنے نمبر ہیں؟ جلدی بولو۔ میرے 3 ہیں۔ کتنے؟ پہلا نمبر شروع ہو رہا ہے۔ پہلے میں نے تیار کر لیا آپ کو تقریر کے لیے، پہلا نمبر شروع کر رہا ہوں۔ کم مانگا ہے، زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ خولہ بنت سالبہ، اوس بن سامر، یہ میاں بیوی ہیں رضی اللہ تعالی، بیٹھے ہوئے ہیں، خوشگوار زندگی گزر رہی ہے، محبت بھری زندگی ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کی زندگی گزر رہی ہے، بچے ہو چکے ہیں، بچیاں ہو چکی ہیں، لیکن خامد کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، انت علیہ کظہر امی، تو مثل میری ماں کی پیٹھ کے ہے۔ یہاں علماء کا مجمع توجہ کر، تو مثل میری ماں کی پیٹھ کے ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر، یہ یاد رکھنا، زمانہ طیب صاحب، زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تو طلاق ہو جاتی تھی۔ کیا ہوتا تھا؟ سارے بولو۔ جب ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو لوگوں نے کہا طلاق ہو گئی، فراق ہو گیا، ختم ہو گیا سلسلہ تمہارا۔ اس نے کہا سلسلہ ختم ہو گیا؟ جس وقت لوگوں کے ہاں یہ شور اٹھا طلاق ہو گئی ہے، فراق ہو گیا، جدائی ہو گئی تمہارے درمیان، وہ اٹھی ہے اور اٹھنے کے بعد حضور کے دربار میں آ گئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، میرے خامد نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا، یہی جملہ کہہ دیا تھا، اللہ کے نبی میرے لیے کوئی مسئلہ بناؤ، لوگ کہتے ہیں طلاق ہو گئی ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ بیان کرو۔ آمنہ کے لال نے فرمایا او اللہ کی بندے، مسئلے فرش پر نہیں بنتے، مسئلے عرش پر بنتے ہیں۔ نہیں میرے ذوق کے مطابق، سبحان اللہ۔ لوگوں نے تو منڈی لگائی ہوئے مسئلے بنانے کی، پھر وہ تو تبصرہ کرتا ہے، تبصرہ نہیں کروں گا۔ مسئلے فرش پر نہیں بنتے ہیں، مسئلے عرش پر بنتے ہیں۔ ابھی تیرے مسئلے کے لیے جبریل آسمانوں سے نہیں آیا، میں کیسے بیان کر دوں؟ وہ جھگڑا کر رہی ہے، مخاصمہ کر رہی ہے، مجادلہ کر رہی ہے، اوروں کے لیے جبریل آ جاتا ہے، میرے لیے کیوں نہیں آ رہا؟ اوروں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، میرے لیے کیوں نہیں ہو رہا؟ آمنہ کے لال نے فرمایا ابھی تک جبریل نہیں آئے، وہ یہاں سے اٹھی ہے، سپریم کورٹ چلی گئے۔ ادھر ادھر نہ دیکھیں، یہ دیکھو میں تقریر آپ کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہوں، تصویر آ جائے گی آپ کی، سبحان اللہ کہو ذرا، مجھے تنگ نہ کرو ذرا، توجہ میری طرف کرو ذرا۔ ہاں جس وقت ہائی کورٹ میں بات نہیں بنی، اب سپریم کورٹ بات چلی گئی اور بچیوں کو ساتھ لے لیا، ایک میدان میں چلی گئی اور بچیوں سے کہتی ہے میں دعا کروں گی، آپ نے کہنا ہے یا اللہ، یا اللہ، کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے یا اللہ۔ اب صحرا میں آ گئی ہے، اب جنگل میں آ گئی ہے، پیر صاحب وہ دعا کرتی ہے یا اللہ میرا حسن و جمال چلا گیا، بچیاں کہتی ہیں یا اللہ میری جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، بچیاں کہتی ہیں یا اللہ
جس وقت وہ کہتی ہے او آسمانوں والے خدا، تو نے تو ہاجرہ کی دعاؤں کو بھی سن لیا تھا، میری دعا کو سن کر کوئی مسئلہ پیدا کر دے، میں اگر بچیوں کو پاس رکھتی ہوں میرا گزارا نہیں ہے، اگر وہ لے جاتا ہے میں ان کی جدائی میں وقت نہیں گزار سکتی ہے، اور چونٹی کی دعائیں سننے والے اللہ میری بھی دعا سن لے، زمین پیاسی ہوتی ہے تو بارش برسا کر اس کی پیاس کو دور کرتا ہے، میری دعا کو بھی قبول کر لے۔ آدم کی دعا کو سن لیا، ہاجرہ کو سن لیا، ابراہیم پہ آگ کو گلزار کر دیا، اسماعیل پہ چھری کو کند کر دیا، میرے لیے بھی یا اللہ کوئی مسئلہ بنا دے، جھگڑا کر رہی ہے، بچیاں کہتی ہیں یا اللہ، رو رو کر وہ کہہ رہی تھی یا اللہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ رو رو کر جب اس نے دعا کی، آسمانوں سے اللہ نے فرمایا جبریل جلدی چلے جاؤ میرے حبیب سے جا کر کہہ دو، کیا کہہ دو؟ اب ذرا توجہ رکھنا، تو نے تھوڑا مانگا ہے، ہم زیادہ۔ اللہ نے فرمایا جلدی جاؤ۔ آ گیا جبریل، کہنے لگا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ تو نے تھوڑا مانگا، میں زیادہ دینا چاہتا ہوں، توجہ رکھنا ذرا۔ تو نے تو یہ کہا تھا کہ میرا کوئی مسئلہ حل کر دو، ہم نے تیرے رونے پر، تیرے مانگنے پر، تیرے پھڑکنے پر، تیرے تڑپنے پر ہم نے تیرا مسئلہ بھی حل کر دیا اور زمانہ جاہلیت کا قانون بھی بدل دیا۔ تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا یہ ہے گدا ملتا نہیں ہے، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دیکھ سے دستے دعا ملتا ہے۔ پھر دعا کا طریقہ، دعا کا سلیقہ اللہ والوں کے قدموں میں ملتا ہے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی اچیدے بولو یار، کھانا میں نے بھی نہیں کھایا ابھی۔ تو دعا کا طریقہ اور سلیقہ سیکھنا ہے تو اللہ والوں کے قدموں میں آنا پڑے گا، جس طرح آپ آ چکے ہیں، اللہ نے آپ کو پسند کیا ہے تو یہاں پہنچایا کیوں؟ جسے چاہا اپنا، جسے چاہا در پہ۔ میں بات کو اگلی دوسرا نمبر شروع کرنے لگا ہوں۔ ایک دن حضرت عمر آ رہے تھے مسجد سے، پیر صاحب ہزاروں کا مجمع پیچھے ہے، ایک عورت سڑک پہ کھڑی ہے، اس نے حضرت عمر کو روک لیا اور یہاں آپ رکھ، یہ مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ۔ لوگوں نے کہا حضرت کافی دیر ہو گئی، اس عورت نے آپ کو روک رکھا ہے، چھوڑیے اس کو۔ حضرت فرمانے لگے یہ وہ عورت ہے جس کی بات کو آسمانوں پر خدا نے سن لیا تھا، عمر کون ہوتا ہے اس کی بات کو نہ سن۔ اور امی عائشہ کا بیان سنو، ماں جی فرماتی ہیں میں قریب بیٹھی تھی، میں بالکل قریب تھی، کچھ باتیں اس عورت کی مجھے سمجھ آ رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، جب جھگڑا کر رہی تھی۔ میں اس اللہ پہ قربان جاؤں جس نے ساتوں آسمانوں پر بھی اس عورت کی بات کو۔ اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ ابھی میرا ذوق پورا نہیں ہوا، میں کرتا ہوں ذرا توجہ۔ کس رنگ میں مانگا، کس طرف سے مانگا؟
کس لگن سے مانگا کہ اللہ کو بھی ترس آ گیا. قرآن کی آیتیں اتر گئی، زمانہ جاہلیت کا قانون بدل گیا، مسئلہ بھی لیکن اتنی بات یاد رکھنا، کوئی آپ میں سے یہ جا کر بیوی کو نہ کہہ دے انت علیہ کظہر امی، پھر پیر صاحب کو پوچھ لو آگے کیا کٹا کھولنا ہے. اگے کٹا بہت بڑا کھولنا ہے، یاد 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا غلام آزاد کرنا پڑے گا. خدا کے لیے ذرا تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرنا. ایک آدمی کہنے لگا جی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، طلاق ہو گئی ہے؟ میں نے کہا ہو گئی ہے. کہنے لگا میں نے تو غصے میں دی ہے. میں کہا اور محبت میں دینی تھی. سبحان اللہ کہو ذرا جلدی جلدی. میں آپ کی سنجیدگی کو ذرا دور کرتا رہوں گا، میرے پاس سودا بہت ہے، میں تھوک کی دکان ہوں. سبحان اللہ کہو ذرا. کس تڑپ سے مانگا پیر صاحب، میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا. مانگ رہی ہے نا، تڑپ پڑک ہے. کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا. دل کچھ اس صورت سے تڑپا کہ ان کو پیار آ گیا. کہہ دوں پیر صاحب، میں دعا کرتا ہوں جو پیر صاحب کی خانقاہ پہ آئے اللہ ان پر بھی رحمت کی نظر ڈالے. آپ کہیں گے رحمت کی نظر سے کیا ہو جاتا ہے؟ سنو پیر صاحب کی خانقاہ پہ آنے والوں، جب اللہ کی رحمت والی نظر مٹھ مٹی پہ پڑتی ہے مسجود ملائکہ بنا دیتا ہے. جب اللہ کی رحمت والی نظر کعبے کے پہاڑوں والے شہر پہ پڑتی ہے اپنا گھر بنوا کر زمزم کا چشمے جاری کروا دیتا ہے. جب اللہ کی رحمت والی نظر آزر کے بت خانے پہ پڑتی ہے توحید کی شمع روشن کرنے والا خلیل اللہ پیدا ہو جاتا ہے. جب اللہ کی رحمت والی نظر جنت کے گن نام پتھر پہ پڑتی ہے اتنی عظمتیں عطا کرتا ہے. انبیاء کیا، انبیاء کا سردار بھی چومتا ہوا نظر آتا ہے. جب اللہ کی رحمت والی نظر کنویں کے قیدی پہ پڑتی ہے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے. جب اللہ کی رحمت والی نظر مکے کے یتیم پہ پڑتی ہے اسے امام الانبیاء بنا دیتا ہے. شان صحابہ ہاں ماشاء اللہ. توجہ ہے میری طرف، ٹائم تھوڑا ہے نا، توجہ میری طرف ہے. ایک میرا ایک جو تھا نا نمبر جلدی سمجھ آ جائے وہ ختم ہو گیا. موضوع ہے کم مانگا ہے ہم. دیکھو اس نے مانگا میرے لیے، اللہ نے کہا میں نے سارے جہان کے لیے مسئلہ بنا دیا. پارہ نمبر 28 پہلا رکوع پڑھ لینا انشاءاللہ سارا سمجھ آئے. اب میں دوسرا نمبر کہنے لگا ہوں، توجہ میری طرف کریں ذرا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی مدت کے بعد بیٹا عطا کیا، اسماعیل. جب بیٹا عطا کیا تو آواز آتی ہے میرے خلیل. اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں، اس کو سونگھنے کی اجازت نہیں، اس کو چومنے کی اجازت نہیں. اس کو اور اس کی ماں کو ایک اونٹنی پر بٹھاؤ، چند کھجوریں پانی کا مسکیزہ بھرو اور مہار پکڑو اور چلنا شروع کر دو. تا حکم ثانی چلتے چلے جاؤ، جب تک میرا حکم نہیں آتا بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. کہو اللہ، پھر کہو اللہ. اس پرچے کو نبی حل کر سکتا ہے، میں اور آپ حل نہیں کر سکتے. 100 سال کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا، دیکھنے کی اجازت نہیں، چومنے کی اجازت نہیں، سونگھنے کی اجازت نہیں. ابراہیم علیہ السلام فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیوی کو اور بچے کو اس کی گود میں رکھا، مشکیزہ پانی کا پکڑا اور چند کھجوریں لے لی. اب مہار پکڑ کے چلنا شروع کر دیا. توجہ رکھنا میری طرف. چلے جا رہے ہیں، بازار گزر گئے، بڑے بڑے علاقے حسین و جمیل جو تھے وہ گزر گئے. چلتے چلے گئے، چلتے گئے اور چلتے چلتے جناب جہاں آج زمزم کا چشمہ ہے اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. زمزم کا چشمہ ہے جہاں آواز آتی ہے خلیل یہاں بچے اور بیوی کو یہاں بٹھا دو اور ان کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، فوراً واپس سفر شروع کر دو. کہو اللہ. آج سے پیر صاحب آپ کو تو پتہ ہے 80 سے پہلے کچھ نہیں تھا. 80 کے بعد تیل نکلا ہے، 80 کے بعد لہر پہر آئی ہے سعودیہ کی. تو اس وقت کیا ہوگا 5000 سال پہلے.
پہاڑی پہاڑ نظر آتے ہیں، ریت ہی ریت نظر آتی ہے۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نقشہ کھینچنے لگا ہوں، یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا۔ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ کس کو علم تھا کہ یہ مسجد شیبی یہ روحانی مرکز بنے گا، یہ عقائد کا مرکز بنے گا، یہ جناب اللہ والوں کی خانقاہ بنے گی، یہاں لوگ آئیں گے اور اپنا روحانی علاج کرائیں گے، دعا کرائیں گے۔ کس کو پتا تھا؟ اللہ نے اس زمین کو قبول فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ اس وادی کے اندر بٹھا دیا۔ پیر صاحب ابراہیم علیہ السلام ادھر جا رہے ہیں، ہاجرہ نے جب دیکھا ابراہیم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ہاجرہ کی زبان سے نکلا، ابراہیم بتاؤ کس جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم بولتے نہیں ہے۔ پھر ہاجرہ کہتی ہے چلو خدمت کے اندر تو میں نے کوئی کوتاہی کر دی ہوگی، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اگر بیمار ہو گیا، ڈاکٹر یہاں نہیں، حکیم یہاں نہیں ہے، اس بچے کا کیا بنے گا؟ حضرت ابراہیم بولتے، امتحان دیکھو کتنا بڑا، ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں ہے۔ آخر ہاجرہ نے آگے بڑھ کر حضرت خلیل کا یہاں سے دامن پکڑ لیا اور پکڑ کر کہنے لگی، او اللہ کے پیغمبر مجھے بتا کر جا، اپنی مرضی سے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہے یا اللہ کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہا ہے؟ میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ حضرت خلیل نے کہا، او اللہ کی بندی ہاجرہ، میں اللہ کی مرضی سے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب اللہ کا نام آیا، پیر صاحب کے مریدوں، خانقاہ پہ آنے والوں، جب اللہ کا نام آیا، ہاجرہ نے دامن خلیل کو چھوڑ دیا اور دامن جلیل کو پکڑ کر کہنے لگی، اذ اللہ یضیعن اللہ ابدا، اذ اللہ یضیعن اللہ ابدا۔ بڑے شوق سے آپ تشریف لے جائیں، جو اللہ آگ کے اندر آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ اس جنگل میں میری اور میرے بچے کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ جاؤ، بڑے شوق سے جاؤ۔ اب میں نقشہ کھینچنے لگا ہوں، خدا کے لیے ادھر ادھر نہ دیکھ۔ میں نے 40 سال ایک مسجد میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، میں جمعہ نہیں چھوڑتا، پیر صاحب کا حکم تھا، میں بھی فیض لینے کے لیے آیا ہوا۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ میں نے کبھی جمعہ نہیں چھوڑا، ساتھیوں کو پتا ہے۔ ہاجرہ ادھر جا رہی ہے، ادھر آ رہی ہے، ابراہیم ادھر جا رہا ہے۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، پھر بات میں بھول نہ جاؤں۔ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، سحر کا وقت ہو گیا، فجر کا، جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب میرے پاس وقت تھوڑا ہے، ورنہ میں اشعار سنانا چاہتا ہوں۔ سحر کے وقت اٹھ کر ابراہیم نے دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوے تسلیم و رضا مانگی، کہ اے مالک عمل کو میں تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں۔ ادھر سے آواز نہیں آئی، سبحان اللہ۔ دعا مانگی سحر کے وقت، وہ بھی سن لو ذرا۔ عجیب سما ہے، عجیب امتحان ہے۔ جوان بیوی ہے، اکلوتا بیٹا ہے، جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ایسی دعا مانگی کہ کرو بیاں کے جگر پھٹ گئے، سبحان اللہ کا۔ ایسی دعا کی، اللہ کو وہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آواز نہیں آئی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یہ دعا پارہ نمبر 13۔ آج بھی اللہ اکبر، اللہ کے قرآن
قرآن میں موجود ہے. ایسی دعا کی کہ کرو بیاں کے جگر پھٹ گئے. یہ ادھر دعا مانگ رہے ہیں سحری کے وقت. ہاجرہ ادھر چلی گئی, میری طرف دیکھو, گود میں بچے کو لے لیا, توکل اللہ کی تصویر بن کر بیٹھی ہے. اسباب پر قطع نظر, مسبب الاسباب پہ نظر ہے. سبحان اللہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. بیٹھی ہے گود میں لے کر, دودھ پلا رہی ہے, کھجوریں کھا رہی ہے, پانی پی رہی ہے. چند دن گزرے, کھجوریں ختم ہو گئی, پانی ختم ہو گیا, دودھ خشک ہو گیا. اب جو اگلا نظارہ ہے ذرا توجہ کرنا. اب جس وقت دودھ خشک ہو گیا, بھوک اور پیاس کا غلبہ ہو گیا. میری طرف بھائی, ادھر ادھر نہیں رہا. بھوک پیاس کا غلبہ ہو گیا, غضب کا سناٹا ہے, پہاڑی پہاڑ نظر آ رہے ہیں, ریت ہی ریت نظر آ رہی ہے, وطن سے دوری ہے, خامد کی مہجوری ہے. بچہ ٹانگیں رگڑنے لگا, پیاس لگ رہی ہے, بچہ ٹانگیں رگڑنے لگا اور دم توڑنے لگا, نبض تیز ہو جاتی ہے. گلاب جیسا چہرہ حضرت خلیل, حضرت ذبی کا گلاب جیسا چہرہ مرجھا جاتا ہے. اور ماں بڑی تڑپتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مامتا دیکھ رہی ہے, بچہ جو ہے, ماں بچہ جو, پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ, حضرت تشریف لے آئے, کرسی دے دو حضرت. توجہ میری طرف رہے ذرا, میرا موضوع ختم ہے. دوسرا موضوع میرا, دوسرا نمبر حضرت میرا چل رہا ہے. جس وقت میری طرف دیکھیں, ٹھیک ہے, بزرگوں کی زیارت باعث ثواب بھی ہے, باعث نجات بھی ہے, لیکن میں بھی تازہ مدینے سے آ رہا ہوں. اور میں پیر صاحب کی موجودگی میں کہہ دوں, تحدیث بن نعمت کے طور پر 2 پیر جمع ہیں. اللہ کے فضل سے میرے 30 حج مکمل ہو چکے ہیں. میں نے حضرت کے لیے مواجہ شریف میں دعا کی ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. توجہ میری طرح, مجھے ضائع نہ کرو, نہ میرے بیان کو ضائع کرو. اماں کرتی ہے بچہ, ماں تڑپتی ہے, ماں دیکھ رہی ہے, وطن سے دوری ہے, خامد کی مہجوری ہے, سکتے کا عالم ہے, غضب کا سناٹا ہے, دودھ خشک ہو چکا ہے. بچہ کہتا ہے اماں اماں. ماں دکھی قربان ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکال کر بچے کے حلق میں ڈالتی ہے. آواز آئے تو میں اگلا جملہ کہوں. جب حلق میں ڈالا, عجیب خراش منظر تھا, عجیب دل خراش منظر تھا. پکار کر کہنے لگی متا نصر اللہ, اللہ تیری مدد کب آئے گی. آواز آتی ہاجرہ فکر نہ کر, بچہ تیرا ہے, نبی میرا ہے, بچہ تیرا ہے, رسول میرا ہے, دعا تیری ہوگی, وفا میری ہوگی, قدم تیرا ہوگا, رحم میرا ہوگا, صبر تیرا ہوگا, اجر میرا ہوگا, مانگنا تیرا کام ہوگا, عطا کرنا میرا کام ہوگا, تڑپنا تیرا کام ہوگا, رحمت سے لپکنا میرا کام ہوگا. پھر کہو سبحان اللہ. لوگ دودھ پلاتے ہیں تو پانی پلانے کے لیے آ گئے. آج حاتم تائی بڑا پریشان ہوگا. سبحان اللہ کہو. ماشاء اللہ. توجہ میری طرف رہے, میری طرف. میں گھڑی ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ لگ جائے. توجہ میری طرف رہے. جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تعلق ہے, ہم سب کا عقیدہ ہے حضور کے بعد نبی آنا کوئی نہیں. ادھر سے آواز نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے حضور کے بعد نبی آنا نہیں. وہ کہتے ہیں آنا ہے, ہم نے کہا پھر کانا ہے. سبحان اللہ. اس کو نبوت کی کرسی پہ بٹھا دیا جس کو نہ عقل ہے, نہ شکل ہے, نہ رنگ ہے, نہ ڈھنگ ہے, ساری دنیا کام کر. میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے مرزے کی. اگر وہ تصویر آپ دکھا دیں نا بھینس کو, تو وہ زنجیر توڑا کر جو ہے نا موٹر وے سے بھی آگے گزر جائے گا. اتنی گندی شکل والا. میرا موضوع یہ نہیں ہے, لیکن میں کسی وقت ٹچ کرتا ہوں. سبحان اللہ کہو ذرا. میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. ماں دکھی قربان ہو رہی ہے, بچہ اماں اماں کر رہی ہے. میری طرف دیکھو بھائی, ادھر نہیں دیکھو. اب اس کو یہاں لٹا دیا. یہ صفا ہے, یہ مروہ ہے, اس کو درمیان میں لٹا دیا. اب ادھر جا رہی کو بندہ مل جائے, کو پانی مل جائے, ادھر دوڑتی کو پانی مل جائے, کو بندہ.
کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ جہاں بچہ نظر نہیں آتا تھا وہاں دوڑنا شروع کر دیتی۔ کتنے چکر لگے؟ جلدی جلدی بولو۔ 7 چکر لگے۔ میں لگا ہوں ایک جملہ کہنے، مرد دوڑے گا عورت نے نہیں دوڑنا۔ پیر جی، مرد دوڑے گا عورت نے نہیں دوڑنا۔ کیوں؟ یہ تو میں مکھن نکال کے لایا۔ مرد دوڑے گا عورت نے نہیں دوڑنا، مرد دوڑے گا تاکہ ابراہیم کی ادا باقی رہ جائے، عورتیں نہیں دوڑیں گے تاکہ ہاجرہ کا حیا باقی رہ جائے۔ مزہ ہی نہیں آیا، سبحان اللہ کہو۔ اب 7 چکر لگے، ایک اور امتحانی پرچہ آ گیا۔ پرچہ کیا تھا؟ 7 چکر لگے، بندہ نظر نہیں آ رہا، آواز آ رہی ہے۔ آواز کیا آ رہی ہے؟ من انت، تم کون ہو؟ آواز ہے، بندہ نظر نہیں آ رہا، ویسے ہی جنگل ہے۔ آواز آئی، من انت، تم کون ہو؟ جواب میں ہاجرہ کہنے لگی، آنا ام ولد ابراہیم ہاجرہ، میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اماں ہاجرہ ہوں۔ اس نے ایک اور سوال کر دیا، اس نے کہا الی من وکلکما، تم دونوں کو یہاں کس کے حوالے کر گیا؟ سنو ذرا توحید، تمہیں دونوں کو کس کے حوالے کر گیا؟ آج کل کی عورت ہوتی پتہ نہیں کتنے جملے کہہ دیتی، ایویں تبلیغی جماعت نہ ترے رہتا، ساڈا پتہ ہی کوئی نہیں لگتا۔ سبحان اللہ۔ چلے کی طرف جاتا ہے، پھر 4 مہینے نکل جاتے ہیں، پھر جناب سال کے لیے چلا جاتا ہے، گھر میں فاقے ہیں، ہاں جی، پتہ نہیں کتنے شکوے کرتی۔ پیر صاحب میرا جملہ سننا، اس نے کہا الی من وکلکما، تم دونوں کو ابراہیم کس کے حوالے کر گیا؟ ہاجرہ کہنے لگے، عورتیں سن رہی ہیں، ہاجرہ کہنے لگے وکلنا الی اللہ، ہم دونوں کو اللہ کے حوالے کر گیا۔ وکلکما الی کاف عبدا الیس اللہ بکاف عبدا، پھر اللہ بندے کے لیے کافی ہے۔ جب یہ امتحانی پرچہ بھی مکمل ہو گیا، اب انعام ملنا ہے۔ جب آپ کا حزب البحر پورا ہو جائے گا نا، پھر آپ کو جناب انعام ملے گا۔ سبحان اللہ کا۔ پھر آپ فاتحہ پڑھ کر پھونک بھی مار دیں گے تو انشاءاللہ بھینس دودھ دینا شروع کر دے گا۔ یہ سب توجہ نہیں آپ کی۔ تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اب توجہ کرے۔ 7 چکر لگ گئے، کتنے لگے؟ امتحان وہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ پیر صاحب، یہ 2 پیر جمع ہیں، اللہ اکبر۔ ان کی توجہ کی برکت سے ایک جملہ اللہ نے ڈالا ہے، جب بچہ تڑپتا ہے، ٹھہرو ذرا، ابھی نہیں، 7 چکر جب پورے ہو گئے، او بھائی ٹوپی والے، سندھی ٹوپی میری برد ہے، جب 7 چکر پورے ہو گئے، رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو، قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا۔ اب قریب آئی تو ایڑیاں رگڑی، زمزم کا چشمہ نکل آیا۔ پیر صاحب، بچہ تڑپتا ہے، ماں کا دل ہلتا ہے۔ ٹھہرو ذرا، بچہ تڑپتا ہے، ماں کا دل ہلتا ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو بچے کے قدموں سے زمزم نکلتا ہے۔ نہیں، مزہ ہی نہیں آیا، مجھے مزہ ہی نہیں آیا۔ تو نے کم مانگا تھا، ہم نے
اس نے کہا پانی دے دے، بچے کے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ آواز آتی ہے تیرا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے، پانی ایسا دوں گا اس میں دعا بھی ہوگی، شفا بھی ہوگی، اور اس کے اندر غذا بھی ہوگی، اور اس کے اندر شفا بھی ہوگی، تیرا بھی مسئلہ حل کر دیا۔ قیامت تک محمد کی امت آتی رہے گی، زمزم پی کر اپنی پیاس بجھاتی رہے گی۔ اس نے تو اپنے لیے پانی مانگا تھا، تو اللہ سنتا ہے دعا کہ نہیں سنتا؟ بول۔ ہر حال میں رہا، حضرت میں یہ انڈیا سے تحفہ لایا ہوں، میں انڈیا بھی گیا ہوں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، ہر حال میں جو رہا تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے، یہ دکھ سکھ کی برکھا ہے، یہ دکھ سکھ کی برکھا ہے، تیرے داتا کی عطا ہے، شکر نعمت کرتا جا، دامن کو پھیلاتا جا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ 2 نمبر پورے ہو گئے، تیسرا نمبر آ رہا ہے حضرت آسیہ۔ ابھی میرے حضرت 15-20 منٹ باقی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ترکی کا طیارہ لیٹ ہو جائے گا، میرا بیان لیٹ نہیں ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ اور میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں ترکی گیا ہوں نا تو طیارہ کراچی سے لیٹ ہو گیا تھا، اب میں نے کہنے شروع کر دیے کہ ترکی کا طیارہ لیٹ ہو جائے گا، مولانا جامی کی تقریر، بلند آواز سے بولو یار، پھر کہو سبحان اللہ۔ تیسرا میرا نمبر، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میں آپ کی طرف۔ آسیہ کو جانتے ہو؟ فرعون کی بیوی ہے، اللہ نے ہدایت دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا تو فرعون کے پیٹ میں درد کلنج شروع ہو گیا، اب ساری رات نیند نہیں آئی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتا ہے۔ صبح جب پھر آپ نے دیکھنا شروع کر دیا، تبلیغ والے کہتے ہیں بھائی نظروں کی حفاظت فرمائے، صبح یہ مولوی صاحب کی نظر بہت ادھر ادھر ہے، سبحان اللہ کہو، مری سے آئے ہیں، بھائی نظروں کی حفاظت فرمائے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ بیان رہ جائے گا نا، اب تو رہ گئے میرے 5-7 منٹ، توجہ کرو ذرا۔ جب آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا تو فرعون کے پیٹ میں درد کلن شروع ہو گیا، ساری رات نیند نہیں آئی، کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ، آنکھیں سو چکی ہیں، سرخ ہو چکی ہیں۔ صبح وزراء آئے، جب دربار لگتا ہے تو اس نے کہا ساری رات نیند نہیں آئی، او بھائی میری طرف دیکھ، او بھائی ساری رات مجھے نیند نہیں آئی حضرت۔ اب پیٹ میں درد ہو رہا، اگر سمجھ نہیں تو فائدہ کیا، پیٹ میں درد ہو رہا، ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح جب دربار لگا تو وزراء آ گئے، مشیر آ گئے، انہوں نے کہا بادشاہ سلام خیر تو ہے؟ اس نے کہا نیند نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا گھر کا بندہ بگڑ گیا ہے۔ اب تو سمجھ نہیں آئی، گھر کا بندہ بگڑ جائے نا تو کام بڑا خراب ہوتا ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ گھر کا بندہ بگڑ گیا، توجہ ہوگی تو میں اگلا جملہ کہوں گا، گھر کا بندہ بگڑ گیا، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اہلیہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ کس نے؟ سارے بولو، یہ ہدایت میرا اللہ دیتا ہے، انک لا تہدی من احببت، ٹائم نہیں میں کدھر لے پاسے جاؤں گا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، ساری رات نیند نہیں آئی، میں ادھر ادھر لوگوں کو منع کرتا تھا، گھر کے اندر انقلاب آ گیا، گھر والی بگڑ گئی، اب میں کیا کروں؟ دعا کرو آپ کی گھر والیاں صحیح رہے، سبحان اللہ، آمین کہہ دو ذرا۔ تو مشیر پتہ کیا کہنے لگے، وزیر پتہ کیا کہنے لگے؟ مشیروں نے کہا اس کو ہمارے حوالے کرو، دیکھو اس کو اوقات یاد کراتے ہیں۔ ہمیشہ حکومتوں کا بیڑا غرق وزیروں نے کیا ہے، مشیروں نے کیا ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ اللہ کرے تو ہمارے حکمرانوں کو ایسے وزیر مشیر رکھیں تو کوئی صحیح راستہ بتائیں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ ہمیشہ وزیروں نے مشیروں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، تو اس نے کہا ہمارے حوالے کرو، تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا چھوڑو، آپ کا درد دل جو ہے، پیٹ کا درد جو ہے، ٹینشن جو ہے، اور جو آپ کو پریشانی لگی، ہم ساری پریشانی دور کر دیں۔ حضرت آسیہ کو انہوں نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کہنے لگے آسیہ یا کلمہ چھوڑ، کلمہ چھوڑ۔ اس نے کہا میں کلمہ نہیں چھوڑتی، تو انہوں نے کہا یہ زرگ برگ لباس اتار دے، اب ادھر ادھر نہ دیکھنا، یہ زرگ برگ لباس اتار دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بالیاں اتار دو، مالا اتار دو، کنگن بھی اتار دو،
ٹاٹ پہننا پڑے گا، ایوان صدر بھی چھوڑنا ہوگا۔ اس نے کہا میں چھوڑتی ہوں۔ اس نے کنگن اتار دیے، مالا اتار دیے، بالیاں اتار دیے، انگوٹھیاں اتار دی، زرگ برگ لباس اتار دیا۔ ظالموں نے اس کے ہاتھ کے اندر ایک جھاڑو پکڑا دیا، مصر کا بازار تو نے صفا کرنا ہے۔ اٹھی ہے ٹاٹ پہنتے ہوئے، ہاتھ میں جھاڑو پکڑا ہے، صبح کا وقت ہے، جھاڑو ہاتھ میں ہے اور اس طرح کر رہی ہے، اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا، کوئی زبان خاموش نہ رہے، لا الا اللہ پہ ذرا زور لگا، اللہ، ٹھہرو ذرا، ادھر جھاڑو جا رہا ہے، ادھر الا اللہ کی آواز آتی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک جب الا اللہ کی صدا لگائی، اندر سے صدا لگی تھی قربانی کے بعد، پہلے اکیلی تھی، شام کو 50 نے کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا تہاڈا بیڑا غرق ہو گیا، وہ تہاڈا ککھ نہ رہ جائے، تہاڈا ستیہ ناس ہو جائے، ایک نہیں سنبھالی جاندی سی 50 ہو گئی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہمارے حوالے کرو۔ اب میں لگا ہوں خلاصہ نکالنے، یاد رکھنا میری بات کو، آپ نے کم مانگا ہے، میں پھر سارے بولو، جن کو اللہ نے زبان دی ہے بولو، تم نے کم مانگا ہے، اللہ کہتے میں زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہمارے حوالے کرو، جب حوالے کر دیا، اب ظالموں نے پتہ کی کیا، گرم ریت کر لی، ریت کو گرم کر لیا، اس ریت کے اوپر آسیہ کو لٹا دیا۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں جو اصلاح کے لیے آئی ہیں، روحانی علاج کے لیے آئی، لٹا دیا آسیہ کو، ایک پاؤں میں میخیں گاڑ دی، ادھر گاڑ دی، ہاتھوں کے اندر میخیں گاڑ دی، اور اس طرح اس کو لٹا دیا تپتی ہوئی ریت کے اوپر۔ آواز آتی ہے اب کلمہ چھوڑتے ہو؟ اس نے کہا تم بے وقوف ہو، کوئی جنت کو دیکھ کر بھی پلٹتا ہے، کوئی جنت کو دیکھ کر بھی پلٹتا ہے۔ اس نے کہا مائی موت کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے کہا یہ موت نہیں، یہ حیات ہے، یہ فنا نہیں، یہ بقا ہے، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ میں جان دے سکتی ہوں، ایمان نہیں دے سکتی۔ اور فرعون کے فوجیوں، فرعون کے چمچو، تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے، مجھے حضرت موسیٰ کی صداقت پہ ناز ہے، تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے، مجھے موسیٰ کی دیانت اور امانت پہ ناز ہے۔ یہ جسم تمہارے حوالے ہے، دل موسیٰ کے حوالے ہو چکا ہے، اس جسم سے خون نکل سکتا ہے، کلمے والی دولت نہیں نکل سکتی۔ چمن کا رنگ گوتوں نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی، نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ لوگ تو راتوں رات کئی پارٹیاں بدل جاتے ہیں، سبحان اللہ، جلدی جلدی ذرا۔ اس نے کہا میں کھڑی ہوں وہاں، استقامت، میری طرف سے ریت ہے، ہاتھوں میں میخیں ہیں، پاؤں میں میخیں کا، اور اوپر سے کوڑے لگ رہے ہیں، چھوڑ دو۔ اب اس نے ہاتھ تو ایسے تھے، بولا پیر جی ایسے کر کے ایک دعا کی، قرآن نے محفوظ کر لیا۔ کہنے لگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ادھر اور ادھر والوں کا مقابلہ ہے، سبحان اللہ کی آواز ان کی، ٹھہرو ذرا، آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ، اب آپ کہیں ذرا، برابر ہی ہے۔ حضرت پیر جی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، توجہ رکھنا کیا مانگ رہے، عندک، بڑی سمجھدار تھی، یا اللہ اپنے قریب، اپنے بابا سمجھ گئے، یا اللہ اپنے قریب میرا محل بنا دے۔ یہ نہیں کہا جنت تو بڑی ہے نا، اتنی بڑی ہوگی، وہ ادھر ادھر نہیں، وہ جناب پنڈی میں نہیں، اسلام آباد میں نہیں، مری میں نہیں، یا اللہ عندک بیتن، عندک اپنے قریب میرا محل جنت میں بنا دے۔ صرف محل مانگا ہے نا، حضرت پیر جی توجہ کرنا ذرا، محل مانگ رہی ہے کہ یا اللہ، کیا کہہ رہی ہے،
یا اللہ میں نے میخیں ہاتھ میں لگی ہیں تیری رضا کے لیے، یا اللہ پاؤں میں میخیں ہیں تیری رضا کے لیے، یا اللہ مالا اتاری تیرے لیے، زرگ برگ لباس اتارا تیرے لیے، یا اللہ کنگن اتارے تیرے لیے، اب میں ایک چیز مانگتی ہوں، میرا محل اپنے قریب بنا دے۔ آواز آتی ہے تو نے تھوڑا مانگا ہے، ہم زیادہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ جو صحن میں بیٹھے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہیں ذرا، تو نے کم مانگا ہے، ہم زیادہ دینا چاہتے ہیں۔ اور زیادہ کیا ہے؟ آواز آتی ہے تو جنت میں میرے قریب محل مانگ رہی ہے، نبیوں کے بعد میرا ایک نبی آئے گا، وہ ایسا ہوگا، حسین بن کے آئے گا، نازنین بن کے آئے گا، محجبین بن کے آئے گا، دل نشین بن کے آئے گا، ساری کائنات سے وہ بہترین بن کر آئے گا۔ سارے نبیوں کے بعد میرا ایک نبی ایسا آئے گا، وہ بدر الدجا بن کے آئے گا، شمس الضحیٰ بن کے آئے گا، خیر الورا بن کے آئے گا، احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ بن کے آئے گا۔ میرے نبیوں کے بعد ایک نبی ایسا آئے گا، ساری دنیا خدا کو تلاش کرے گی، خدا اس کو عرش پہ بلا کے خود ملاقات کرے گا۔ آواز نہیں آئی؟ پھر سبحان اللہ کہو ذرا۔ او آسیہ، میرا نبی آخر کے اندر سارے نبیوں کے بعد آئے گا، اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہوگا۔ سن لو دیوبندیوں سے ذرا، دیوبندیوں کے خادم سے سنو، حضرت سے میں فیض لینے کے، ایسے ہی تم فتوے دیتے رہتے ہو کہ جی ولیاں نو نہیں مان، میں ولیاں نو مندا، میں ولے نو نہیں مندا۔ ولا پتہ کینوں کہندے نے؟ ولا انہوں کہندے نے جڑا رات نو مرید دے گھر آوے، صبح جان لگیا او دا کٹا بھی لے گیا، وچھا بھی لے گیا، مجھ بھی لے گیا، مٹھو دی ماں بھی لے گیا، گاں بھی لے گیا۔ تم مانو، میں تو نہیں مانتا، میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ تو میں ولی مانتا ہوں پیر ذوالفقار کو، میں ولی مانتا ہوں پیر اقبال قریشی کو، میں ولی مانتا ہوں عبداللہ درخواستی کو، میں ولی مانتا ہوں حسین احمد مدنی کو، رشید احمد گنگوہی کو، عطا اللہ شاہ بخاری کو، میں ولی مانتا ہوں شیخ الہند کو۔ آواز نہیں آئی ذرا؟ وقت کی قلت کے پیش نظر میں آگے نہیں جانا چاہتا، توجہ میری طرف رہے۔ ایک کردے نے کر کر کے سانو اشارے کے ولیاں دے منکر دیوبندی نے سارے، قسم رب دی ساڈا ہے ایمان پکا، ولیاں دا منکر ہے شیطان پکا۔ ولی او نہیں جے ہوندا جو بھنگا گٹاوے، نچے تے ٹپے تے تونبے بجاوے تے کنگو تے جیڑا سسی ہیر گاوے تے مرزا صاحبہ تے جیڑا حال پاوے، ککڑ تے بلے بٹیرے لڑاوے، ولی پن کے روٹی کدی بھی نہ کھاوے، ولی نو رزق اللہ پاک کھلاوے، ولی ویکھیاں خدا یاد آوے۔ ولی داڑھی اتے پھروندا نہیں رندا، نہ پاوے دھمالا موڈ رکھ ڈنڈا، ولی تو نہیں ہوندا کوئی کم مندا، ولی ویکھیاں خدا یاد آوندا۔ سچے ولی ہوئے علی حجویری، نالے معین الدین اجمیری، نالے بغداد والے جیلانی، نالے مجدد الفسانی، بریلی دا احمد بہادر ولی سی، ولی ایک اسماعیل سی جنے امائی، بالا کوٹ جس نے شہادت سے پائی۔ نہیں آواز نہیں آئی ذرا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ مفتی صاحب میں لاہور گیا ہوں تقریر کرنے، اتنے ایک نواں ہی بابا نکلے، بابا کھنگ شاہ، ایک تو اسی گا نا پھوکے شاہ، وہ کٹے شاہ، ایک ہونا جی لدر شاہ، یہ چوہے شاہ، او بابا کھنگ شاہ، او کھنگی جاوے۔ میں وہ مریداں نے کہا جی کھنگ تے بند کرا دو، وہ کہنے لگے جامی صاحب یہ کچھ نہ کیا کر، اللہ دی قسم یہ بڑی کرنی والا ہے، یہ پھوک مار کے اگ لا دیندا۔ میں کہ بابا کھنگ شاہ یہ سوئی گیس دا چولہا ہے، خدا کے لیے ذرا کوئی، وہ تم تاجر ہو، تم وکیل ہو، تم سمجھدار ہو، دکان چلاتے ہو، بینگن لینا ہو نا بازار سے، ایسے دیکھتے کانا تے نہیں، اگر کانا لے کر آؤ تو عورت آپ کی کہے گی پہلے تو بینگن ہی نہیں خریدنے آتے۔ تو جو پیر پکڑنا ہے، فقیر پیر کس کو کہتے ہیں؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، جس کے اٹھنے کے اندر، بیٹھنے کے اندر، چلنے کے اندر، پھرنے کے اندر، سونے کے اندر، جاگنے کے اندر، جلوت کے اندر، خلوت کے اندر سنت رسول اللہ کی خوشبو آتی ہو، ولی اس کو کہتے ہیں جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان ہوتا ہے۔ آج تقریر نہیں، آج سیمپل ہے، سبحان اللہ کا حضور۔ اگلی دفعہ آیا تو انشاءاللہ شیشیاں کھولوں گا، سبحان اللہ کا حضور۔ آواز آتی ہے آسیہ تو نے کم مانگا ہے،
نبیوں کے بعد میرا ایک نبی آئے گا جس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہوگا. پیر صاحب سننا ذرا, جس کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند و بالا ہوگا. اللہ فرماتے میرا حبیب تو قدم اٹھا, میں سنت بنا دوں گا, تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا, تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا, تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا, تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا, تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا, تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا, تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا, تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا, تو مسکرائے گا میں زمین و آسمان کو نور عطا کر دوں گا. میرے پیغمبر تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال, میں رات بنا دوں گا, زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا, تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا, تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا. ٹھہرو ذرا, اسٹیشن پہ میں آ چکا ہوں, موٹر وے سے اترنے والا ہوں. حضور کا مقام اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے. اللہ غفور الرحیم ہے, کہو بے شک. اللہ غفور الرحیم ہے, محمد رؤوف الرحیم ہے. اللہ قادر قدیر ہے, محمد سراج منیر ہے. اللہ لا ریب ہے, محمد بے عیب ہے, وہ رب ہے, یہ شاہ عرب ہے, وہ ذوالجلال ہے, یہ آمنہ کلال ہے. اس کی ربوبیت ہے, اس کی نبوت ہے, اس کی خدائی ہے, اس کی مصطفی ہے, وہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. اس کی بخشش ہے, اس کی سفارش ہے, اس کی عبادت ہے, اس کی اطاعت ہے. وہ دینے والا ہے, یہ لینے والا ہے, وہ دیتا رہے گا, یہ لیتا رہے گا. اسے دینا آتا ہے, اسے لینا آتا ہے. اس کا خزینہ بڑا ہے, اس کا سینہ بڑا ہے. اقبال قریشی کی خانقاہ پہ آنے والوں, روحانی تربیت کروانے والوں, وہ راج والا ہے, محمد معراج والا ہے. وہ راج والا ہے, محمد معراج والا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ کے بھی 12 حروف ہیں, محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں. لا الہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں, محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں. خدا بتانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں ہے, اس جیسا محبوب کوئی نہیں ہے. ٹھہرو ذرا, مکھن نکالو. آسیہ تو کہتی ہے کہ جنت میں میرا محل اپنے پاس بنا دے, میں اپنے پاس تیرا محل بھی بناؤں گا, اور قیامت والے دن محمد کی بیوی بھی بناؤں گا. آواز نہیں آئی ذرا؟ ایک دفعہ اور لگاؤ یار, ایک دفعہ اور لگاؤ. صحیح نہیں لگا نعرہ صاحب. 5 منٹ رہتے ہیں, 2 منٹ بعد 2 منٹ. چلو وآخر حضرت میں 2 منٹ میرے باقی ہیں, لیکن میں 2 منٹ ان کو دے رہا ہوں.